الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال عز من قائل إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، یہ زندگی جسے ہم جیتے ہیں یہ آزمائشوں کا سمندر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس زندگی میں کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے. بس کہیں صبر کی آزمائش ہے اور کہیں شکر کی آزمائش ہے. جب نظام الہی کچھ اس طرح ہے تو ایک انسان اس روئے زمین پر زندگی گزارنے والا اسی وقت چین و قرار کی سانس لے سکتا ہے، چین و سکون میں رہ سکتا ہے جب وہ اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اللہ رب العزت والجلال نے جو تقدیر مقدر کی ہے قضا و قدر پر اس کا حتمی اور یقینی ایمان ہو. اور یہ ایمان کیوں نہ ہو جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو مقدر کر دیا ہے، ہر چیز کو لکھ دیا ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. اور اللہ کا فیصلہ، اللہ کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے جیسے پلک کا جھپکنا. اور یہ جس طرح دوسرے سارے ارکان پر ایمان رکھنا ضروری ہے ویسے ہی اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
حدیث جبرائیل میں جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، آپ نے بیان فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ جس طرح اس بات پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات و صفات کے ساتھ یکتا اور منفرد ہے، ہم اس کے اوپر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا، کتابوں کو نازل کیا۔ اسی طرح ہمارا اس بات پر بھی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ رب العزت والجلال نے مقدر کر دیا ہے۔ ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر دی کہ ہم نے سارے چیزوں کی تقدیر لکھ دی تھی، انسانوں کی پیدائش سے پہلے نہیں بلکہ سارے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ہم نے سارے مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اس نے جو مقدر کر دیا ہے، جو تقدیر بنائی اس پر عقیدہ اور ایمان رکھیں۔ یہ ہوئی عمومی بات ہے کہ انسان کی زندگی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اخبرنا الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، کہ ہر آدمی جب رحم مادر میں رحم حمل قرار پاتا ہے تو 40 دنوں تک وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ رب العزت والجلال اس میں روح پھونکتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، فرشتے کو بھیجتا ہے۔ کس لیے بھیجتا ہے؟ فرشتے کو اس لیے بھیجتا ہے یکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقی وسعید، اللہ رب العزت والجلال اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ 4 باتیں جا کر لکھے۔ وہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سانسیں لکھ دی ہے کب تک انسان کو جینا ہے، اس کو روزی کتنی ملے گی، جتنی لکھ دی ہے اتنی مل کر رہے گی۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا واجلہا، کوئی کسی آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک آخری لقمہ نہ کھا لے، جب تک آخری لقمہ نہ کھلے لن تموت نفس، آدمی مر نہیں سکتا اس دنیا سے، چاہے ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے کہ اس کے رزق کے دروازے کو بند کر دیا جائے، اس کا دروازہ نہیں بند ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مقدر کر دیا کہ یہ لقمہ کھا کر ہی وہ اس دنیا سے جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی روزی کتنی ہے، اس کی سانسیں کتنی ہیں، اس کا عمل کیسا ہوگا، زندگی میں اس کا عمل کیسا ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ شقی و سعید، اس کی شقاوت و بدبختی اور سعادت و نیک بختی کو بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں نیک بختی کے ساتھ زندگی گزارے گا یا بدبختی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو یہ قضاء و قدر پر ایمان، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ، اور اس پر ایمان کے بے شمار فوائد ہیں۔ جب انسان زندگی میں لڑکھڑاتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ قضاء و قدر پر ایمان اس کا پختہ نہیں ہے۔ قضاء و قدر پر ایمان کا پہلا اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے، اللہ رب العزت والجلال نے سورہ حدید میں ذکر کیا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ جو بھی اس روئے زمین پر یا ہمارے اپنے نفسوں میں جانوں میں جو بھی مصیبت آ رہی ہے، جو بھی تغیرات برپا ہو رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدائش سے کافی پہلے لکھ دیا تھا، لوح محفوظ میں، کتاب میں، تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ تو بڑی آسان بات ہے اللہ پر۔ کیوں لکھ دیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اس کا سب سے بڑا 2 فائدہ اللہ نے گنایا کہ تاکہ جب انسان زندگی میں اسے مواقع ملے اور اس مواقع کو وہ بھولا نہ پائے، یا اسے موقع نہ ملے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چھوٹ جائے اس پر افسوس مت کرو۔ جب یہ انسان کا عقیدہ اور ایمان قضاء و قدر پر ہوگا، زندگی میں جو مواقع چھوٹ گئے،
رزق کے دروازے بند ہو گئے، مصائب و آلام پے در پے آ رہے ہیں، لا تحزنوا علی ما فاتکم، جو چھوٹ گیا اس پر افسوس مت کرو، اور جب مل گیا ولا تفرحوا بما آتاکم، جب جو مل گیا اس پر اتراؤ مت۔ جو قضا و قدر پر ایمان رکھنے والا انسان ہوگا، ایک مسلمان ہوگا، وہ نہ تو ملنے پر اترائے گا نہ چھوٹ جانے پر پچھتائے گا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، نہ تو اتراؤ نہ پچھتاؤ، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیخی بگانے والے، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو قضا و قدر پر ایمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جو ملے اسے لے کر آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے، اور جب چھوٹ جائے تو اگر مگر کا نعرہ نہ لگائے، ایسا کر دیتے تو یہ ہو جاتا، وہ ایسا کرتے تو یہ ہو جاتا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چھوٹ جائے اس پر پچھتانا نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ، جب انسان قضا و قدر پر عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے تو اسے اس بات پر پختہ یقین ہوتا ہے کہ جو چھوٹ گیا ہے موقع، اگر آج حالات سازگار نہیں ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اس سے بہتر اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے دیا جائے گا۔ الرضا والیقین بالعوض، جو بدلہ ملنے والا ہے اس پر اسے حتمی یقین ہوتا ہے کہ بدلہ ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تغابن میں ذکر کیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبتیں پہنچی اللہ کی اجازت سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ دل کا ہدایت کا ملنا کیا ہے؟ دل میں ہدایت کس طرح ملتی ہے؟ دل کس طرح راہ راستے پر آتا ہے؟ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے الفاظ میں سنیے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اذا اصابته مصیبت، جب کسی بندے کو مصیبت پہنچتی ہے، فعلم انه من قضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله وقدره، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے کہ اس مصیبت سے ہم پار نکل کے اللہ ہمیں بدلہ دے گا، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله وقدره، اللہ کے فیصلے پر، اس کے تقدیر پر سر جھکا دیتا ہے تسلیم و رضا کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حد اللہ قلبہ، اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وعوضہ، ہدایت کا ملنا کیا ہے؟ وعوضہ عما فاتہ من الدنیا خدا فی قلبہ ویقینا صادقا، اس کو بدلہ دیتا ہے۔ پہلا بدلہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایک چین و قرار آ جاتا ہے، وہ یقیناً صادقاً، ایک یقین پختہ مل جاتا ہے۔ اور اگلی بات سنیے جو ہمارے مطلب کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وقد یخلف لنا ما اخذ منه او خیرا منه، اللہ رب العزت والجلال دیتا ہے اس کا بدلہ، کبھی کبھی ویسا ہی دے دیتا ہے جو چھوٹا ہوا ہے موقع، اور کبھی اس سے بہتر دیتا ہے۔ جو موقع چھوٹ گیا پیچھے زندگی میں، جو پریشانی تھی، اس پریشانی کا بدلہ کبھی ویسے ہی دے دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، او خیرا منہ، کبھی اس سے بہتر دیتا ہے، اتنا بہتر دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے۔ حدیث سنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دین نے یہ سکھلایا تھا کہ جب مصیبت آئے تو انسان کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے، ہمارا اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس مصیبت کو، ہمارے اس مصیبت سے پار کر دے اور ہمارے لیے بہتر بدلہ نکال، اس سے بہتر۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، دین نے ہمیں یہ سکھلایا تھا کہ بہتر ملے گا اس کے بعد۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے ابو سلمہ کو چھین لیا، ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد اس سے بہتر مجھے کون ملنے والا ہے، یعنی ابو سلمہ جو ان کے شوہر تھے، کہتے ہیں ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ابو سلمہ سے بہتر کون ملنے والا تھا، میں اسی سوچ میں تھی۔ اللہ رب العزت والجلال کا کرم دیکھیے، ابو سلمہ کی زوجیت سے نکال کر، ابو سلمہ کا انتقال ہوا اور ابو سلمہ کی زوجیت سے نکال کر ساری امت کی ماں بنا کر آپ کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا سر کا تاج بنا دیا۔ آپ کو کس کی زوجیت میں دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں دیا۔ یہ بہتر بدلہ ہے کہ آدمی کو جب یقین ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے اس کا قضاء و قدر پر۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ اس سے بہتر کیا تھا وہ مجھے بعد میں نظر آیا کہ مجھے ابو سلمہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں جگہ مل گئی۔ عجبا لامر المؤمن، مسلمان کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن،
مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ مسلمان کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ ان اصابتہ صلاح شکر فکان خیر لہ، اگر اسے اچھائی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَلَّا صبر فکان خیر لہ، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ قضاء و قدر کا پر ایمان کا تیسرا فائدہ، آدمی اس کے دل میں ایک سکون اور قرار ہوتا ہے کہ جس نے فیصلہ کیا ہے، ہمیں وہ فیصلہ جس نے کیا ہے وہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے۔ کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، کہ جس نے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو ہمارے لیے مقدر کر دی گئی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمیں ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آج ظاہر یہ مشاکل ہے، لیکن وہ ہمیں ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ چوتھا فائدہ، انسان جب قضاء و قدر پر یقین رکھتا ہے، آپ ساری دنیا کے خوف پہنچانے کے اندیشے سے بے خوف ہو جائیں، آپ اس بات سے بے خوف ہو جائیں کہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچا دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی جیئے اور اپنے رب سے تعلق جوڑیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، عبداللہ ابن عباس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کم عمری میں یہ بات، اسلام کی بیسک اور عام معلومات آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سکھلائی تھی اور کہا تھا وَعْلَمْ، یہ یقین رکھو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، یہ یقین رکھو کہ ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ وعلم، اور یہ بھی یقین رکھو کہ اب وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، اور یہ بھی یقین رکھو کہ سب مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، وہی نقصان پہنچے گا جو آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے بندوں سے ڈرنا بند کر دیجئے، بندوں سے ڈرنا بند کر کے آزاد زندگی گزاریے۔ بندوں کے ضرر پہنچانے کا جو خوف ہے وہ مسلمان کے دل میں نہیں ہو سکتا، بندوں کے ضرر پہنچانے کا خوف یہ مسلمان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ پانچویں بات، پانچواں فائدہ کہ بسا اوقات قضاء و قدر پر ایمان رکھنے والا ظاہری عوامل کو دیکھ کر نہیں گھبراتا ہے۔ ظاہر میں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو نظر یہ آتا ہے کہ یہ حالات ہمارے لیے سازگار نہیں، ہمارے لیے مصیبت ہے، لیکن بہت سی مصیبتوں میں، بہت سے شر میں خیر کا پہلو چھپا ہوتا ہے، بہت سے شر میں خیر کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ کوئی انسان بیمار ہو گیا، اس بیماری سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے جو انسان کو اس کے رب کی یاد دلا دے؟ اس بیماری سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے کہ اسے اپنے رب کی یاد آ جائے؟ یہ بیماری باعث زحمت نہیں بلکہ باعث برکت ہے۔ کساد بازاری، تجارتی مندہ، یہ اگر اسے اپنے رب کی یاد دلا دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ہم جو چیز جسے ہم پسند کرتے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور جسے ہم نہیں پسند کرتے وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب جو چیزیں ظاہر میں اچھی نہیں لگتی تھی وہی چیزیں اچھی ثابت ہوئی۔ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ ہونے لگتا ہے، جب عہد و پیمان لکھا جانے لگتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے کون سی ایسی بات تھی کہ ان کو جھک کر عہد و پیمان کرنا پڑ رہا ہے؟ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ السنا ھذا علی الحق، السنا علی الحق، کہ ہم حق پر نہیں ہیں، وہم علی الباطل، اور وہ باطل پر نہیں ہیں۔ الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، کہ ہمارے شہداء جنت میں نہیں ہیں، ان کے شہداء جہنم میں نہیں ہیں۔ یعنی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں ہم جھک کر عہد و پیمان کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کی بات سنتے اس کے بعد کہتے ہیں یا ابن الخطاب، یا ابن الخطاب انی رسول اللہ ان اللہ لا یضیعنا، میں اللہ کا رسول، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر کو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں، کیا ہمارے شہداء جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ہوا رسول، انہ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اور ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی۔ یہ کون سی فتح تھی؟ یہ وہ فتح تھی جس نے فتح مکہ کا راستہ کھول دیا۔ اس کے بعد
فتح مکہ کا وہ عظیم دن آیا جب جو فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو ظاہر میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے، کیوں ہم جھک کر رہے دو پیمان کروے، لیکن اللہ نے بشارت دی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے کھلم کھلا فتح دیے. اور یہ فتح کیا تھی آگے چل کے کچھ سالوں کے بعد یہ واضح ہو گیا. اس کے برعکس غزوہ حنین کا موقع ہے. غزوہ حنین کا موقع ہے، ظاہری اسباب بڑے مسلمانوں کے فیور میں سازگار ہیں، بہت زیادہ ہتھیار، تعداد سب زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. حنین کے دن اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب پسندی میں مبتلا کر دیا، تمہیں غرور میں ڈال دیا. فلم تغنی عنکم شیئا، یہ چیز تمہارے کوئی کام نہ آئی. ثم ولیتم مدبرین، پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے تم. پھر اللہ تعالیٰ نے سکون و اطمینان کو نازل کیا، فرشتوں کے ذریعے مدد کی. ظاہری اسباب کیا تھے؟ ظاہری اسباب تو بہت بہتر تھے. ظاہری اسباب بہت بہتر تھے کہ مسلمانوں کے لیے آج تعداد بھی ہے، آج ظاہری اسباب بھی ہے جنگ کے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جو ہمیں نظر آ رہا تھا. تو آج حالات جیسے بھی ہوں، ان حالات سے ڈر کر اور خوف کھا کر ایک مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا. نہ تو اسے نا امید ہونے کی ضرورت ہے. شیطان تو یہ چاہتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے، یہ اس کا حربہ ہے کہ ہم اپنے رب سے نا امید ہو جائیں. ہم اپنے رب سے نا امید ہو کر نا امیدی والے باتیں کریں. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت ہمارے لیے ہر حال میں شامل حال ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم قضاء و قدر پر ایمان رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھیں. جو ہماری ضرورت ہے ہم اس ضرورت کو رکھیں، جس طرح مطلوب ہے اس طرح رکھیں. روئیں گڑ گڑائیں، اپنے زندگی کے حالات کو بدلیں، اپنے شب و روز کے جو معمولات ہیں اس کو بدلیں. ہم نے کتنا سیکھا حالات سے، یہی حالات ہمیں سکھانا چاہتا ہے. غزوہ بدر کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قضاء و قدر پر ایمان کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رب کے سامنے کس طرح رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ایسے ہی مدد کر دیتا، ایسے ہی مسلمان فتح پا جاتے. لیکن جنگ ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی کہ 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، رات کا وہ آخری پہر ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں. الفاظ دیکھیے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی. اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا اسے پورا کر دے، جو وعدہ کیا ہے تو نے ہم سے اس وعدہ کو مکمل کر دے. اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ اگر آج کے دن مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا، لا تعبد فی الارض، پھر اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی، پھر اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. آپ اس طرح رو کر مانگ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، حتی سقط رداءہ، یہاں تک کہ آپ کی چادر گر جاتی ہے. حضرت ابو بکر پیچھے سے آتے کہتے کفاک مناشدتک ربک. اے اللہ کے رسول آپ کا اپنے رب سے گریہ اوزاری کرنا کافی ہے، بس کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 313 کو فتح دے دیتا ہے. ظاہری اسباب کیا تھے؟ ظاہری اسباب تو یہ تھے کہ مسلمانوں کی شکست ہو، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو سکھلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتا ہے قضاء و قدر پر ایمان و اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن مولا کے سامنے جھکا جائے، مانگا جائے، حالات کا رونا رو کر اس کے سامنے اپنی زندگی کے بدلنے کا وعدہ کیا جائے کہ ہم بدل کر زندگی گزاریں گے. اپنے شب و روز کو ہم جس طرح جیتے تھے وہ ایسے نہیں جئیں گے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو قضاء و قدر پر ہمارے ایمان کو پختہ کر دے. بار الہ جو حالات ہیں ان حالات کو تو بہتر سے بہتر تر کر دے. ہم میں جو بے روزگار ہے تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو بیمار ہے تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل نصیب فرما. جو اس دنیا سے چلے گئے بار الہ تو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ زبان سے نکلنے والا تیرا کلمہ ہو، کلمہ توحید ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر